کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پابندی سے مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی پیاری سیرت سے ہم مدنی پھول چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں سجاتے ہیں۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت ملاحظہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، ہم آج کے سلسلے میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ مکے کا ایک نوجوان مالدار تاجر، وہ اپنی امانت داری اور تجارتی مہارتوں کی بنا پر بہت مشہور تھا، بہت فیمس تھا۔ وہ دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ ملک یمن میں جانے کا بھی اسے اتفاق ہوا۔ اس تاجر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، وہ تاجر خود بیان کرتے ہیں کہ میرا یا میرے والد کا جب بھی یمن میں جانا ہوتا، جب بھی میں یا میرے والد یمن میں جاتے، ہم اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس ٹھہرتے۔ ایک شخص کا نام ہے کہ ہم اس کے پاس قیام کیا کرتے تھے۔ میں جب بھی جاتا وہ مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ، زمزم شریف کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتا، اور یہ سوال بھی ہمیشہ پوچھتا، کیا تمہارے ہاں کسی ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے کہ جس کا چرچا بہت زیادہ ہو؟ یعنی وہ یہ سوال مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کسی نے تمہارے دین کی مخالفت تو نہیں کی؟ مگر ہر بار میں نفی میں جواب دیتا کہ کوئی ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ قریش کے دیگر مختلف اشراف کا ذکر وہ مجھ سے کرتا، یعنی دیگر لوگوں کا ذکر بھی مجھ سے کیا کرتا، یہاں تک کہ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے سال اسکلان بن اواکن حمیری کے پاس میں یمن میں پہنچا تو وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کی قوت سماعت اور بینائی متاثر ہو چکی تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے میرا تعارف پوچھا۔ میں نے اپنا نسب بتانا شروع کیا، وہ فوراً پہچان گیا اور کہنے لگا، معزز ظہری مہمان، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر کہنے لگا، تمہیں میں ایک عجیب و غریب اور اچھی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے تجارت سے زیادہ نفع مند ہو؟
میں نے کہا ضرور دیجئے۔ جب میں نے ہاں کہا تو اس پر وہ کہنے لگا گزشتہ ماہ یعنی پچھلے ماہ تمہاری قوم میں اللہ عز و جل نے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے جسے اس نے مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ پر فائز کیا ہے، اس پر کتاب نازل فرمائی جائے گی اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ بت پرستی روکے گا اور اسلام کی دعوت دے گا، حق پر عمل کرنے کا حکم دے گا، خود بھی حق کا پیرو ہوگا اور باطل سے نہ صرف روکے گا بلکہ اسے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکے گا۔ پھر اس تاجر نے جب یہ باتیں سنی، اس ہمجری بوڑھے شخص کی، اس راہب کی یہ باتیں سن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں نے بڑی بےتابی سے اس نبی کے قبیلے کے متعلق سوال کیا تو اس ہمجری راہب نے بتایا وہ بنی ہاشم سے ہے، تم ان کے رشتہ دار ہو۔ میری خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے مجھے نصیحت کی اپنے قیام کو یہاں مختصر کرو، یعنی تھوڑی دیر رہو یمن میں اور جلد لوٹ جاؤ، جا کر ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون بھی کرو اور یہ اشعار میری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ ہمجری نے کچھ اشعار دیے، وہ اشعار کچھ یوں تھے، ترجمہ اس رب ذوالجلال کی قسم جو بلندیوں والا اور روز و شب کو ایک دوسرے سے نکالنے والا ہے، اے اس ہستی کے فرزند جن کی جان کے بدلے جانوروں کو ذبح کر کے فدیہ دیا گیا، یقیناً آپ کا تعلق عظمت و شرافت میں قریش سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا آخری شعر فرمایا اے شفیع دو جہاں اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں میری شفاعت کیجیے گا جو لوگوں کو فلاح و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے یہ اشعار خوب اچھی طرح یاد کر لیے۔ تاجر کہتے ہیں کہ میں نے یہ اشعار یاد کر لیے اور اپنے کاروباری معاملات سے جلد فارغ ہو کر میں مکہ مکرمہ میں لوٹ آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا یہ مبعوث ہونے والے نبی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند نبی پاک صاحب لولاک محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری دی، اس وقت سلطان بحر و بر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمانے لگے میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے خیر ہی کی امید ہے۔ پھر استفسار فرمایا کہ یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا ہوا اے ابو محمد؟ تو پھر میں نے عرض کی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو محمد تمہارے پاس میری ایک امانت ہے، یا ارشاد فرمایا کسی نے تمہارے ہاتھ میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ پیغام بھیجنے والا ہمیر کا رہنے والا اور خواص مومنین سے ہے۔ غیب دانی کا معجزہ دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں فوراً مسلمان ہو گیا کہ میں نے تو ابھی یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف شیئر کیا تھا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، میں مسلمان ہو گیا۔ جب میں نے اپنے بوڑھے ہمجری میزبان کے عقیدت سے بھرپور اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ تاجر جس نے وہ ہمجری بوڑھے کی باتیں سنی اور ہمجری بوڑھے نے جس کو بتایا کہ جلدی لوٹ جاؤ، وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیو، آپ کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو آپ نے آپ کا نام چینج کر دیا، آپ کا نام عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ یہ نام دیا۔ واقعی حقیقتاً دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، آئیے ہم آپ کی حیات طیبہ کی چند ایک جھلکیاں بھی ملاحظہ کرتے ہیں، پھر آپ کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء شریف میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی مبارک حیات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراخ دستی و مالداری میں سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ فراخ دستی، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ بڑا کشادہ تھا، یعنی آپ بڑے سخی تھے، اپنا مال رب عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مال کی وجہ سے آنے والی آزمائش و سرکشی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، دوست احباب کی جدائی کا خوف رکھتے تھے، خوشی ہو یا غمی ہر حال میں اللہ عز و جل کی بارگاہ ہی سے لو لگائے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قلب و نگاہ کے ذریعے عبرت حاصل کرتے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غریب و مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھ سے عطیات دیا کرتے تھے، فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و اسباب سے نوازا تھا، لیکن آپ بخل نہیں کیا کرتے تھے، اس مال کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر غریبوں کو دیا کرتے تھے، عطیات دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش بخت تھے۔ آپ کے صاحبزادے حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیماری کے سبب بے ہوشی طاری ہوئی، ایک دن ایسا واقعہ ہوا، آپ بیمار ہوئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، سب نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ میری والدہ ماجدہ سیدتنا ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد کی طرف بڑھی تاکہ رب ذوالجلال عز و جل کے فرمان پر عمل ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئیں، مگر کچھ ہی دیر میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، سب گھر والوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ سب سے آپ پوچھنے لگے کیا مجھ پہ غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، جن میں سے ایک نہایت ہی سخت لہجے میں مجھ سے بات کرنے لگا، کہنے لگا چلیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کا فیصلہ بارگاہ رب العزت سے معلوم کریں کہ آپ خوش بخت ہیں یا نہیں۔ پھر دونوں مجھے لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انہیں رب عز و جل کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا ان کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی سے خوشبختی اور مغفرت لکھ دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کی اولاد کو ان سے نفع پہنچائے گا۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس فرشتے نے کہا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے خوشبختی و مغفرت اس وقت سے لکھ دی گئی جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی ان میں بھی آپ کا نام ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس مبارک جماعت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک اور سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا۔ اس پورے قافلے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی دعا دی۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے جنت کی خوشخبری ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب تھے کہ رب تعالیٰ عز و جل انہیں جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ نے نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ لگایا اور اسلام کے بعد تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تمہارے والد ابو بکر جنتی ہیں، جنت میں ان کے رفیق حضرت سیدنا ابراہیم ہوں گے۔ حضرت عمر جنتی ہیں، ان کے رفیق جنت میں حضرت نوح ہوں گے۔ عثمان جنتی ہیں، ان کا رفیق میں خود ہوں گا۔ علی جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا ہوں گے۔ حضرت طلحہ جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت زبیر جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا اسماعیل ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، ان کے رفیق سلیمان بن داؤد ہوں گے۔ سعید بن زید جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، ان کے رفیق سیدنا ادریس ہوں گے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، میں مرسلین کا سردار ہوں، تمہارے والد افضل الصدیقین ہیں اور تم ام المومنین ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام کی کیسے شانیں ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کی شانوں پر۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سید من سادات المسلمین، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شرفاء کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے جس کے راوی کوئی اور نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف زمین و آسمان میں امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مال و دولت کے اندر برکت کی دعا سے بھی نوازا تھا۔ آپ بہت مالدار تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو
میں نے یہ دعا دیتے ہوئے سنا۔ کیا دعا؟ اللہ عز و جل تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائے برکت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے ہم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھتے ہیں۔ بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ سرکار والا تبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے مجھے سونا ہی ملے گا۔ بس اللہ عز و جل نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رزق کے دروازے اس قدر کشادہ فرما دیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ترکہ آپ کا تقسیم کیا گیا، چھوڑے ہوئے سونے کو کلہاڑوں سے لوگ کاٹتے تھے، کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، یعنی اس قدر سونا آپ نے اپنے ترکے میں چھوڑا۔ بڑے عظیم صحابی تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دعائے برکت تھی آپ کے لیے۔ آپ نے دعائے برکت دی تھی کہ اللہ عز و جل آپ کے مال میں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار صحابی تھے کہ آپ اپنا مال غریبوں کو دیا کرتے تھے، بڑے سخی تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں جائیں گے۔ یقیناً یہ آپ ہی کا اعزاز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اور بھی کئی ایک اعزاز عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی مالدار تھے، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ مرآت المناجی شریف کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں آپ نے ایک بار 4000 دینار خیرات کیے۔ دینار، سونے کے دینار۔ ایک بار 40,000 دینار راہ خدا میں دیے، پھر ایک بار 500 گھوڑے مجاہدوں کو دیے، ایک بار 1500 اونٹ راہ خدا میں دیے، 1500 اونٹ۔ وفات کے وقت 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو اپنا تہائی مال خیرات کرنے کی وصیت کی، مگر بعد میں آرام ہو گیا تو وہ مال خود ہی خیرات کر دیا۔ ایک بار صحابہ سے کہا جو اہل بدر سے ہو اسے فی کس 400 دینار میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار ایک دن میں آپ نے 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے اور رات کو حساب لگایا، پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میری قمیص فلاں کو دے دو اور میرا امامہ فلاں کو دے دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، عبد الرحمن کے صدقات قبول، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خبر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے اور امہات المومنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، تن من دن سب اپنا لٹا کر، آپ کے عشق میں خود کو گما کر، کوئی بلے شاہ بنا ہے تو کوئی کلندر لال، مدینے والے میرے لجپال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزے سے تھے، یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ عز و جل کی لذیذ نعمتیں دیکھی تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے بہتر اور لائق احترام تھے،
اور جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہ تھا۔ اگر سر کو چھپاتے تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ اور سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو سوائے ایک چادر کے کفن کے لیے کچھ بھی میسر نہ تھا، اور ایک ہم ہیں کہ ہم پر دنیا کشادہ کر دی گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں جلدی مل رہا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسوؤں کا بہر امنڈ آیا، یہاں تک کہ سامنے موجود کھانے کی طرف توجہ ہی نہ رہی، یعنی آپ رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان، آپ ظاہری دنیا پر اعتبار بالکل نہیں کرتے تھے، یعنی اگرچہ آپ کے پاس کثیر مال و دولت تھی، آپ غنی تھے، لیکن کبھی بھی اس مال و دولت نے آپ کے قلب اطہر پر کوئی اثر نہ کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود والہانہ عشق محبت کیا کرتے تھے، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اپنی خصوصی شفقتوں سے نوازتے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ نے جلدی جلدی امامہ شریف پہن کر بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر روانہ کرنے سے پہلے نصیحتوں کے کچھ مدنی پھول عطا فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے قدموں میں بٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ شریف خود کھولا، پھر خود اپنے دستے اقدس سے سیاہ امامہ باندھا اور ارشاد فرمایا، اے ابن عوف امامہ ایسے باندھا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کرم نوازی کو اکثر یاد کرتے اور تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھی ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی امام شریف کا تاج سجائیں گے۔ ہم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے۔ ان پر دوسری شفقت یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کی ابتدا میں آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی ہے۔ یہ روایت کچھ یوں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جگہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز فجر پڑھ رہے تھے، ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے منع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز جاری رکھی، دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی نماز کو آپ نے مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ علم سے بھی نوازا تھا۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا جو صاحب فتویٰ تھے، یعنی لوگوں کو مسائل شرعیہ سے روشناس کرتے تھے، ان کو مسائل شرعیہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت کی صفت تھی آپ کے اندر، ہمیں بھی مولا تعالیٰ سخی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔